اسلامی جمہوریہ پاکستان، نام اسلام کا، کام اسرائیل اور یہ ہندوؤں سے بھی بدتر۔ افسوس ہوتا ہے پاکستان کے نام پہ۔ تو حق سچ پہ چلنا اگر قربانی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں بھائی، ہم تو خوشی سے موت تسلیم کریں گے۔ نہیں نظر آ رہا 68-60 کی عمر میں کہ ہم نے پاکستان میں جنم کیوں لیا۔ زبان کٹ تو سکتی ہے، یہ خاموش نہیں رہ سکتی جب تک ظلم ہوتا رہے گا۔ او خدا کا نام لو یار، تمہارے گھر میں باپ نہیں ہے، تمہارے گھر میں بزرگ نہیں رہتے۔ چیک کر لیا، میرا موبائل تو دے دو، کہنے لگے بابا چپیڑے کھانی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، بندہ ناچیز رانا خالد عبداللہ صوبہ ٹی وی ٹیم کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، ہم آج آغا شیخ سرور صاحب کے گھر پہ موجود ہیں۔ آغا شیخ سرور پاکستان کا وہ نام ہے، وہ پاکستان کا سپوت ہے کہ جس نے پاکستان کے لیے کام کیا، دن رات ایک کر کے رپورٹنگ کی۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی حقیقت بھی دکھائی، پاکستان میں جو فسادیت، جو ظلم و جبر ہو رہا ہے وہ بھی دکھایا۔ آغا شیخ سرور سے یہ ظلم جبر کیوں کیا گیا، ان کو کیوں اٹھایا گیا، آخر ان کی غلطی کیا ہے؟ اس وقت میرے ساتھ آغا شیخ سرور کے تایابو بیٹھے ہیں، انتہائی بیمار ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان سے یہ کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا تایا جی، مجھے یہ بتائیے گا آخر کار یہ نوبت کیسی آئی اور کیوں یہ سب ایک دم سے کیسے ہو گیا؟ میں اوپر بھائی سو رہا تھا، میرا آپریشن ہوا ہرنیا کا۔ جب نیچے شور نظر آیا تو میں نیچے آیا ہوں تو دیکھا تو لائن سر جو ہے نا ہاتھ میں اسلحہ پکڑا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی کیا ہوا، کیا خیریت ہے؟ میں یہ سمجھا کہ مین گیٹ سے شاید آئے ہوں گے، لیکن بعد میں مطلب پتہ یہ لگا کہ یہ لوگ پیچھے ہماری بیک سائڈ پہ جو گھر ہے وہاں سے یہ لوگ جو ہے نا پوڑی لگا کے یا چھت سے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی خیریت ہے، کون سا جرم عارف نے کر دیا ہے، یا مطلب اس گھر سے کس قسم کا جرم ہوا ہے؟ یہ تو گھر حق حلال کما رہا ہے یار، ہم نے تو ساری زندگی حق حلال کمایا ہے۔ کہنے لگے جی ہمیں عارف صاحب سے کام ہے۔ میں نے عارف کا دروازہ نوک کیا، اس کا دروازہ اندر سے بند تھا، تو مجھے سچویشن کا نہیں پتہ لگا تھا، لیکن جب میں نے لائن سے جب دیکھا لوگوں کے ہاتھ میں اسلحہ میں اور سول وردی میں سارے کھڑے ہوئے، وہ میں جب نیچے میں نے شور سنا تو میں جب نیچے آیا تو مجھے کہنے لگے جی وہ آغا سرور کا ہے۔ میں نے کہا بھائی وہ تو فنکشن کرنے جاتا رہتا ہے، ہمیں کیا پتہ آیا یا نہیں آیا، میں تو آگے بیماری کی حالت میں ہوں، لیکن آپ لوگ کس ترتیب سے لائن سے مسئلہ اسلحہ لے کر کھڑے ہوئے ہو کہ جی ہمیں آغا سرور سے کام ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اس طریقے کا کون سا کام ہے؟ کہتے بابا جی جو آپ سے کہہ رہے ہیں آپ وہ کریں۔ اب میں نے دروازہ ناک کیا، اس کے بعد مطلب ہے انہوں نے اس کو جس وقت گھر سے نکالا ہے اس کو مار، بدتمیزی تو نہیں کی آپ سے؟ نہیں مجھ سے جو بات ہے ایک حقیقت، مجھ سے بدتمیزی نہیں کی، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ میں تو بٹن والا موبائل استعمال کرتا ہوں، میں نے وہ ٹچ والا رکھا ہوا تھا، خبریں وغیرہ کبھی سن لیتا تھا میں۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آغا کو بھی یعنی کہ پکڑ کے لے گئے، پھر اوپر آئے کہ جی اوپر سے فلم کون بنا رہا تھا؟ بھائی مجھے تو ٹچ موبائل کے فنکشن نہیں آتے۔ تو اس سے کیا، میں نے کہا یار اب دیکھ لیا آپ نے، چیک کر لیا، میرا موبائل تو دے دو، کہنے لگے بابا چپیڑے کھانی ہیں۔ آپ کو کہتے ہیں بابا چپیڑے کھاتی ہیں؟ ہاں کہ یہ موبائل چپیڑے کھانی ہیں؟ ہاں چپیڑے کھانی ہے۔ میں نے کہا یار بھائی موبائل آپ نے چیک کر لیا، اس کے اندر کچھ نہیں، میں نے تو خبریں سننے کے لیے لی ہے۔ اس کی کتنی عمر ہوگی جس نے آپ کو کہا چپیڑے کھانی ہیں بابا؟ ینگ بچے تھے سارے، لائن سر جو ہے اس میں سارے ینگ لڑکے تھے۔ ناظرین اکرام، اس میں میں بات ایڈ کرتا چلوں، او خدا کا نام لو یار، تمہارے گھر میں باپ نہیں ہے، تمہارے گھر میں بزرگ نہیں رہتے۔ میرا خون کھولتا ہے جب میں ایسی باتیں سنتا ہوں تمہارے متعلق۔ کیا اوتھ لیا تم نے، کیا حلف لیا ہے؟ میں تم کو تم کہوں یا آپ کہوں؟ تم جو اپنے باپ کی بڑی عمر کے بندے کو، اپنے باپ سے بڑی عمر کے بندے کو کہہ رہے ہو کہ بابا چپیڑیں کھانی ہیں، کیا یہ دہشت گرد ہیں؟ کیا یہ انڈیا سے آئے ہیں؟ کیا یہ افغانستان سے آئے ہیں؟ کیسے ہمیں تم ٹریٹ کر رہے ہو؟ خدا کا نام لو یار، خدا کا نام لو، کیسے ٹریٹ کر رہے ہو؟ پھر کہو گے کہ ہم زبانیں خاموش رکھیں۔ زبان کٹ تو سکتی ہے، یہ خاموش نہیں رہ سکتی جب تک ظلم ہوتا رہے گا، یہ زبان بولتی رہے گی۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ چپیڑے کھانی ہیں بابا؟ سب نے منہ کے اوپر وہ لگایا ہوا تھا کہ یہ ڈھاٹا جیسے ڈاکو لگاتے ہیں گے، اب کسی کا چہرہ میں کیا پہچانوں گا بھائی؟
لیکن باڈی سے سب ینگ نظر آ رہے تھے. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان لوگوں کے ماں باپ ہیں یا نہیں ہیں, یا یہ کون سی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. بہرحال انتہائی ڈاکوؤں کے روپ میں آئے تھے. ڈاکوؤں کے روپ میں آئے, یعنی کہ آپ اگر کوئی کہے کہ جی آپ جس نے کہا اس کو پہچانے, میں کہاں سے پہچانوں گا بھائی؟ میرا تو سن کے حالات دیکھتے میں تو آگے بیمار ہوں, میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا. میں تو پریشان ہو گیا کہ یار اس گھر میں سارے حق حلال کمانے والے, تو یار یہ ہم نے کون سا ایسا غلط کام کر دیا جو اسلحہ تان کر آ گئے. میری تو اپنی حالت غیر ہو گئی تھی, میں نے پتہ نہیں کس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا. میرا تو ابھی آپریشن کے دونوں کے پیریڈ مکمل نہیں ہوئے. میں کس طریقے سے وقت پاس کر رہا ہوں, یا کیسے میرے بھائی یعنی کہ مجھے سنبھال رہے ہیں, یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. اور میں اس کے آگے کیا کہوں بھائی؟ اچھا مجھے بتائیے گا, یہ آبادی ہے, پیچھے کوئی پلاٹ بھی خالی نہیں ہوگا, پیچھے کسی گھر کے اندر سے کسی گھر میں گھسے ہیں, پھر اس گھر سے اس گھر میں گھسے ہیں. ظاہر سی بات ہے, مقصد ہے بھائی, یہ ان لوگوں کو کون منع کر سکتا ہے؟ اگر یہ فرض کر لو آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے جی ہم نے پرلی طرف جانا, آپ روک سکتے ہیں ان کو؟ یہ لوگ قانون کے موافق ہیں. جب اس قسم کی وارداتیں کریں گے تو ہمیں ڈاکوؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی جی. قانون کے محافظ ہیں یا کرپشن کے محافظ ہیں؟ بات یہ کہ کاغذات میں تو قانون کے موافق ہے, لیکن حرکتیں تو ان کے ڈاکوؤں سے بھی بدتر ہیں بھائی جی. آپ کہاں سے رکھوالی کرو گے؟ رات کے تقریباً 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا. میں تو جب مطلب آواز سنی, شور سنا, میں نیچے آیا تو میں تو دیکھتے لائن سے ہاتھ میں اسلحہ, میرا تو اپنے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا. اور افسوس یہ ہے کہ کہیں یہ پیچھے سے آئے ہیں, مجھے نہیں پتہ لگا کہ یہ لوگ کب آئے ہیں, کیسے آئے ہیں. ایسے تو چور ڈاکو نہیں آتے بھائی میرے گھر کے کسی. اچھا انکل مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ویڈیو میں دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, پورے پاکستان نے دیکھا کہ ہماری ماں بہنوں کی عزتیں روندی گئیں, پامال کی گئیں. ہماری ماں کا دوپٹہ نیچے گرا ہوا تھا. آغا شیخ سرور کے والد کہہ رہے ہیں کہ یہ دوپٹہ اٹھاؤ. کیا انہوں نے ایسا ظلمت کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے کہ عورتوں کو دھکے دیے گئے, یا ویسے ہی خود بخود سارے گھر کو اپنی پڑ گئی؟ بھئی آغا شیخ سرور کی والدہ ایک تو شوگر کی بیچاری مریض, اوپر سے اس کو بھی یعنی کہ بیچاری کو موشن لگے. ابھی وہ ڈاکٹر سے سنا دوائی لے کر آئی تھی. جب اس نے ظاہر بچے کی حالت دیکھی تو ماں کی حالت تو غیر ہوگی. اس کے بعد میرا ایک سب سے چھوٹا بھائی ہے جو وہ ٹیوشن وغیرہ پڑھاتا ہے, وہ اس کو بیچارے کو موشن لگے ہوئے تھے. وہ واش روم کے اندر تھا, اس نے دکھایا بھی کہ بھائی میری دیکھو شلوار خراب ہوئی ہوئی ہے, مجھے واش روم پورا کرنے دیں. اس کو واش روم میں سے نکال کے اس بچے کو چپیڑے ماری یار. جبکہ وہ کرتے ہوئے اسے نکال لیا, اسے یعنی کہ بچے کو نکال لیا. وہ کہہ رہا, اور اس کا یعنی کہ شناختی کارڈ بھی لے کر چلے گئے. اب یہ لوگ جب اس کا شناختی کارڈ لے کر چلے گئے, وہ بچہ ٹینشن کی وجہ سے اور بیمار ہو گیا کہ بتاؤ میں حق حلال کمانے کہاں جاؤں, میں اپنے بچے کیسے پالوں میں. اب یہ لوگ تو جو ایسا کر سکتے ہیں چور ڈاکوؤں کی طرح پھلانگ کے دوسرے کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں. اب اس بچے کا شناختی کارڈ یہ لے کر گئے ہیں, کوئی واردات کروا کے اس بچے کے اوپر ڈال دے, ہم کس کے پیچھے جائیں گے؟ ہم اس بچے کا ڈیفنس کہاں سے کریں گے؟ کون سے قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ کون سی عدالت میں جائیں گے؟ ہماری تو سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہم ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں, اسرائیل میں رہ رہے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں. ہماری تو سمجھ سے بالاتر ہے. مطلب ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں, جو انڈیا نے کیا ہے, وہی سچویشن سیم ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. ہمیں نہیں نظر آ رہا 68-60 کی عمر میں کہ ہم نے پاکستان میں جنم کیوں لیا. ہم نے تو ساری زندگی جو ہے نا, 65 کی جنگ ہم نے دیکھی, 71 کی دیکھی, 65 کی جنگ نے ہم نے اپنے منہ کا نوالا جو ہے, ہم نے مورچے کھودے. فوج کو جو ہے نا, ہماری غریب آبادی تھی, ہم لوگوں نے تمام آبادی نے ایک ایک ٹائم کا کھانا کھا کے باقی کھانا اکٹھا کر کے ہم نے فوج کو دیا کہ نہیں یار یہ ہماری رکھوالی کرتے ہیں. اور آج ہمیں اس چیز کا رزلٹ دیکھنا پڑ رہا ہے. ہمیں کہاں سے انصاف لینے جائیں؟ ہم تو ان لوگوں کو اپنا پولیس والے ہو گئے, ہم ان کو اپنا رکھوالا سمجھتے ہیں. ہماری رکھوالی اللہ کے علاوہ کون کرے گا؟ دنیا داری میں تو یہی ادارے ہیں نا بھائی. ہماری تو سمجھ سے بالاتر ہے. تو موت تو ایک دن آنی ہے. تو حق سچ ہمارے باپ نے ہمیں کھلایا ہے, حق حلال کھلایا ہے. ہم بھی اپنے بھائیوں کو ویسے ہی چاہ رہے ہیں, بھتیجوں کو چاہ رہے ہیں کہ بھئی حق سچ پہ قربان ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا, اس نے کوئی غلط کام تھوڑی کیا ہے. رکھوالوں کے ہاتھوں اب عزتیں پامال ہو رہی ہیں. بالکل ہمارے سامنے یہ مطلب ہے 68 سال کی عمر میں تو ہم نے یہی دیکھا کہ اس ملک میں جو سچ بولے گا وہ واجب القتل ہو گیا, اور جو کرپشن کریں گے, جو اس ملک کو لوٹیں گے,
وہ جناب علی ہمارے سربراہ بھی ہیں, ہمارے چودھری بھی ہیں, اور ہمارے وہ مددگار بھی ہیں. یا اللہ, پتہ نہیں کون سا یعنی کہ اس پاکستان میں ظلم ہوا ہے, یا کیا کون سا ایسا مطلب ہے, کیا کام ہوا. ہمارا تو عقل ہی نہیں کام کرتی بھائی. میری تو بیماری کی حالت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بول کے کوئی ایسی بات نہ ہوئے کہ جو میرے بچے کے لیے پریشانی ہو جائے. وہ بچہ یعنی کہ حق سچ پہ چلنے والا, حق سچ کی آواز بلند کرنے والا, اس بچے کی آواز کو دبایا جا رہا ہے. یار اس کا جرم تو بتاؤ, اس کا جرم کیا ہے بچے کا؟ کیا جرم انہوں نے بتایا کہ اس کا کیا جرم ہے؟ کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ جی بس اپنا لے کر چلے گئے اس کو. نہ کوئی جرم, نہ کوئی ایف آئی آر, نہ کوئی کسی قسم کی کوئی. بھائی سچائی پر کیوں چل رہے ہو؟ یہ تو ہمارے دستور ہی نہیں ہے. ہم اس چیز کے خلاف ہیں. سچائی کی سزا ملی ہے اسے, حق سچ کی سزا ملی ہے بھائی. تو حق سچ پہ چلنا اگر قربانی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں بھائی. ہم تو خوشی سے موت تسلیم کریں گے. ہمارا خون ہے, ہمیں فخر ہے اس کے اوپر. حق سچ پہ وہ چل رہا ہے. جب اپنی حالت ایسی خراب ہو گئی تھی کہ میں بیڈ پہ لیٹ گیا. اس بچے کے ساتھ کیا ظلم ہوا وہ آپ اس کے یعنی کہ والدہ سے پوچھیں, اس سے پوچھیں. میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ نیچے جھانک کے بھی دیکھ سکوں کہ اس بچے کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. میری اپنی حالت اتنی غیر ہوئی تھی کہ میری ہمت نہیں تھی کہ میں نیچے آ کر دیکھوں وہ بچے کی چیخیں کس طریقے سے آ رہی ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. آوازیں تو کان میں پڑ رہی تھی نا میری, لیکن میرا اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں نیچے جھانک بھی سکوں. میں بیڈ پہ لمبا پڑا تھا, مجھے بخار ہو رہا تھا. جب میں نے حالت دیکھی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا. یہ اس سے بڑی تکلیف, اس سے بڑی کوئی پریشان ہو گیا. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یار مطلب میرا بچہ حق سچ پہ چل کے اس کو یہ سزا ملے گی. اسلامی جمہوریہ پاکستان, نام اسلام کا, کام اسرائیل اور یہ ہندوؤں سے بھی بدتر. افسوس ہوتا ہے پاکستان کے نام پہ. یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان, پاکستان کا قلعہ, اور قلعہ تو ہمارے اندر گھسیڑ دیا ان لوگوں نے. یہاں حق سچ کی بات کیوں کرتے ہو؟ یہ ہمیں حق سچ کی سزا مل رہی ہے, ہمارے بچوں کو سزا مل رہی ہے, ہمیں مل رہی ہے اس عمر کے حصے میں. آپ کے بڑوں نے پاکستان آزادی کے لیے بنایا تھا, قربانیاں دی, تو آج کیا آزاد ہیں؟ ارے ہمارا تایا میجر تھا, ہمارا کزن بریگیڈیئر تھا. میں فخر تھا یار کہ یہ لوگ ہمارے عوام کی حفاظت کرتے ہیں. آج تو ہمیں کوئی سیفٹی نام کی چیز نہیں نظر آ رہی کسی طرف. کہاں جائیں گے ہم؟ اللہ کے علاوہ ہمارا کون پرسان حال ہے؟ اللہ پاک میرے بچے کی رکھوالی کرے گا. وہ حق سچ پر ہے, اللہ اس کا مددگار ہے. انشاءاللہ اللہ مددگار ہے, اللہ اس کی مدد کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہمیں کسی فرعونوں سے کوئی امید نہیں ہے. میرا بچہ حق پر ہے, اللہ پاک اس کو حق کی ضرور اس کا پھل دے گا. دکھ تکلیف تو انسان کے آتے ہیں, اور شروع سے جو حق سچ پہ چلا اس کو سزا ہی ملی ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے دکھ اس عمر میں آ کے ہم اپنے بچوں کو کیا سمجھائیں کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, اسرائیل میں رہ رہے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں. ہماری یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ہم اپنی نسل کو کیسے سیٹسفائی کریں. ہمیں تو یہ دکھ ہو رہا ہے ہم اپنے بچوں کی کیسے تعمیر کریں, کس پر تعمیر کریں. بیٹا جھوٹ جو ہے اسی کے اوپر سارا زندگی کا دار و مدار ہے. حق سچ کچھ بھی نہیں ہے. ہماری کتاب نے ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی. بڑے افسوس کی بات ہے. ملک پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان, واہ, ہمیں اسلام کو تو نہ بدنام کرو ہے یار. اسلام نے تو ہمیں سیدھا راستہ حق سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے یار. یار ہماری کتاب کو تو نہ بدنام کرو یار, مسلمان کو تو نہ بدنام کرو خدا کے لیے یار. آگے مسلمانوں کے سارے پوری دنیا دشمن ہوئی بھی ہے, اور پاکستان اسلام کا قلعہ میں فخر ہوتا تھا. انہوں نے قلعہ ہمارے اندر ڈال کے ہماری عوام کو, ہماری نسل کو برباد کر دیا نے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسرائیل اور ہندوؤں کے تخموں کی نسلیں ہیں جو ہمارے بچوں کو پریشان کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کی زندگی کے اپنے تجربات ہیں, انہوں نے زندگی گزاری ہے, اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے تھے
کہ پاکستان کے لیے قربانیاں دی، اتنی ماؤں کی عزتیں لٹ گئیں، اتنی بہنیں قتل ہو گئیں، اتنی بہنوں کی چھاتیاں اتاری گئیں، اتنی ماؤں کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، اتنی بیٹیوں کی عزتیں پامال کی گئیں، اتنے بھائی قتل کیے گئے. یہ کہانیاں سن سن کے انہوں نے پرورش پائی ہے. اب آپ ان کو کوئی اور پھکی چورن بیچنا چاہیں گے کہ تم غلام ہو، مالک ہم ہیں، تم غلام ہو، خریدار ہم ہیں، تم غلام ہو، آقا ہم ہیں، تم غلام ہو، تمہارے سربراہ ہم ہیں. یہ میں خرید سکتا ہوں پھکی چورن، آپ خرید سکتے ہیں، یہ نہیں خرید سکتے. یہ چورن خریدنے والے نہیں ہیں، ان کے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں. اب ہم قربانیاں، فخر اس لیے ہوتا تھا ان قربانیوں کا، وہ قربانیاں اسلام کے لیے دی تھی، قرآن کے لیے دی تھی، ایک قوم کے لیے دی تھی، مسلمان کے لیے دی تھی، اور دوسری طرف کفار تھے، ہندو تھے. اب دکھ اس بات کا ہے کہ یہ قربانیاں بھی ہم ہی دے رہے ہیں، مگر دوسری طرف بھی مسلمان حضرات ہیں، دوسری طرف بھی جو ٹولہ ہے وہ مسلمان ہیں. مذہب اسلام کے وفادار سپاہی، میرے وفادار سپاہی، میرے وفادار سیاستدان، میرے وفادار موصل نقوی، شرم کرو. میں نے جب ہتھیلی پہ رکھ لی ہے، میں نے اپنی روح نکال کے نا ہتھیلی پہ رکھ دی ہے، تو پھر مجھے ڈر کسی بات کا نہیں. میرا دماغ اتنا پھٹنے والا، اتنا خراب ہو چکا ہے کہ تم مجھے پکڑ کے کہو گے کہ زیادتی ظلم کر کے یہ مانو وہ مانو. بھائی ہمارے اندر تو اتنا غصہ ہے، ہمیں چاقو دو، ہم اپنی گردنیں خود اتار لیں گے. کیا کہہ رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ یہ سنا کہ اس عمر میں رو رہے ہیں. اب دل کرتا ہے پاکستان میں رہنے کو. بھائی ہمارے وسائل نہیں، ہم کہاں جائیں گے، ہم نے یہی جینا، یہی مرنا ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، ابے خدا کے لیے یار اسلام کو اتنا بدنام کرو یار، خدا کے لیے. اسرائیل اور ہندوؤں کے تخموں اور نسلوں، ان کے جراثیموں، اس پاکستان کو بدنام نہ کرو. دنیا میں ہمارا امیج کیا ہوگا؟ ہمیں پاکستان اسلام کا قلعہ کہاں سے قلعہ ہے یار؟ یہ تو اسرائیل اور یہودیوں سے بدتر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یار. اسرائیل اور یہودیوں سے بدتر ہو رہا ہے. اللہ نہ کرے میرے ملک کو تتی ہوا بھی لگے، میرا ملک اللہ محفوظ رکھے. میں آپ کو آغا شیخ سرور کے گھر کے حالات بھی دکھاؤں گا کہ پولیس کیسے آئی، کہاں سے آئی. میرے ملک کے محافظ اس گھر کی عزت کو کیسے پامال کر گئے. میرے ملک کے محافظ ایک گھر سے انٹر ہوئے، ان کو جگایا، رات کے پچھلے بہر ان کی خواتین کو ڈسٹرب کیا. پھر وہ تو آپ نے ایک کلپ دیکھا ہوگا شیخ سرور کا، یہ تو کلپ ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے. جو گھر والوں نے خود دیکھا ہوگا وہ کیا ہے؟ نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا ہے. مگر سلام ہے ان کو بھی کہ یہ اپنے بیٹے کو، ایسے بیٹے کو جس ماں نے جنم دیا، پھر نہیں رکتے. آئیے چلتے ہیں، میں دکھاتا ہوں آغا شیخ سرور کے گھر کا منظر کے جہاں سے پولیس اندر انٹر ہوتی ہے، یہاں سے عزتیں پامال کی جاتی ہیں، میری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو روندا جاتا ہے، اور واش روم میں بیٹھے انسان کو، فرد کو جس کو موشن لگے ہیں، لوز موشن لگے ہیں، تو موشن کرتے اسے نکالا گیا. لعنت ٹواڈے تے، لعنت بے شمار کہ اب باتھ روموں میں واش روم کرتے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑو گے. آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں تمام تر صورتحال گھر کی، اور کوشش کروں گا کہ میں آغا شیخ سرور کی والدہ کی طبیعت بہت ناساز ہے، تو وہ بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے، میں کوشش کروں گا آپ کی بات کروانے کی. آئیے ناظرین، یہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو، میرا کیمرہ مین ندیم دکھا سکے. ندیم بھائی یہ دکھائیے گا کہ یہ گھر ہے، یہاں سے سیڑھیوں سے پچھلے گھر سے دیواریں پھیلا کے اس گھر کی چھت پہ آتے ہیں میرے ملک کے محافظ. تو میرے ملک کے محافظ پھر اس گھر میں آ جاتے ہیں عورتوں کی عزتیں پامال کرتے ہوئے اور دوپٹوں کو رونتے ہوئے. پھر میرے ملک کے محافظ ان سیڑھیوں سے تشریف نہیں لاتے ہیں. ناظرین، 4 سے 5 ڈالے چند لوگ
पुलिस वर्दी में और बहुत ज़्यादा 25 से 20 बंदे इस घर में, छोटे से घर में तशरीफ़ फरमा होते हैं सिविल कपड़ों में नकाब पोश आदमी, जैसा कि बुज़ुर्ग कह रहे थे कि डाकुओं का रूप धारे हुए। कि पुराने ज़माने में देखा था कि डाकू मुंह बांध के आते थे, मुंह बांध के आते हैं, गिरफ़्तार करके ले जाते हैं, कोई पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। अभी तक कोई इल्म नहीं है, कोई पता नहीं है आगा शेख सरवर कहाँ है, कौन गिरफ़्तार करके ले गया, किसने किया, किस जुर्म में किया। मैं उनकी वालदा से भी बात करने की कोशिश कर रहा था। जब से एक माँ का बेटा गिरफ़्तार हुआ है, आगा शेख सरवर गिरफ़्तार हुए हैं, वालदा कुछ खा नहीं रही, कुछ पी नहीं रही, मज़ीद तबीयत उनकी बिगड़ती जा रही है। उनको इंजेक्शन लगा दिया जाता है, वो सो जाती हैं। ये उनकी हालत है। आगा शेख सरवर का बस इतना कसूर है कि वो बार बार आपको आपका मकरूह चेहरा दिखाने की कोशिश करता है। इत्तफाकन आपका जब आईने से सामना होता है, आप अपना चेहरा साफ करने की बजाय शीशा साफ करने में लग जाते हैं। जब उसे गिरफ्तार किया गया, घसीट के पुलिस वाले हजरात और सिविल कपड़ों में नकाबपोश अफराद घसीट के आगा शेख सरवर को पिछली रात के पहर लेकर जा रहे थे, मगर हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हुए आगा शेख सरवर का पहला नारा था नारा तकबीर, दूसरा नारा था पाकिस्तान जिंदाबाद, तीसरा नारा था कि सहाफ़त जिंदाबाद, और ये कह रहा था मुझे मेरे ना करदा गुनाहों की सज़ा मिल रही है। मेरा ये सवाल है, आप कितने आगा शेख सरवर गिरफ्तार करोगे? एक को करोगे, दो को करोगे, चार को करोगे? आप दो को करोगे 1000 पैदा होंगे, आप चार को करोगे 2000 पैदा होंगे। ऐसे सहाफ़ी पैदा होते रहेंगे। ये खौफो हरास फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है, ये डरने वाले नहीं हैं। अगर हम आपको आपकी हकीकत दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को धमका रहे हैं। कुरान की सूरत है कि वैलुल लिकुल्लि हुमाज़ातिल लुमाज़ातिल लज़ी जमाअ मालन व अद्ददा, खराबी है उस शख्स में जो किसी में से ऐब चुनता है और उसको ताना देता है। मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ, आप भी अपनी इस्लाह कर लीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। सुबह टीवी टीम के साथ एंकर राना खालिद अब्दुल्ला। अल्लाह हाफिज़।